محترم سامعین، ایک واقعہ آپ حضرات سنے کہ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری اور ہمیشہ حلال روزی پر انہوں نے اکتفا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا انعام عطا فرمایا اور کیا فائدہ ان کو ہوا، تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک بہت بڑے محدث پچھلے زمانے میں گزرے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے محدث ہے، یعنی حدیث کا علم رکھنے والے۔ تو ان کا نام ہے عبداللہ، ان کے ابا کا نام ہے مبارک۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کے ابا تھے والد صاحب مبارک جن کا نام تھا، وہ پہلے ایک آدمی کے غلام تھے، تو اس نے ان کو اپنے باغ کی نگرانی پر رکھا ہوا تھا۔ تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جو باغ کی نگرانی وہ کر رہے تھے وہ انار کا باغ تھا، بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ آم کا باغ تھا۔ بہرحال جون سا بھی باغ ہو وہ پھل والا باغ تھا، یا تو انار کا باغ تھا یا آم کا باغ تھا یا کوئی اور پھل کا جو ہے وہ باغ تھا، تو جس کی وہ رکھوالی کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ تو ان کو وہاں کام کرتے 3 سال گزر گئے، 3 سال سے وہ اس باغ میں کام کر رہے تھے۔ تو ایک دن باغ کا مالک وہاں پہنچا تو اس نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے پھل کھلاؤ، جو اچھے ہو وہ مجھے کھلاؤ۔ تو وہ ایک درخت سے پھل لے کر آئے۔ جب اس نے اس کو کاٹا اور مالک کے سامنے رکھا تو مالک کھایا تو اس نے کہا کہ یہ تو کھٹا ہے۔ تو مالک نے کہا اچھا دوسرا پھل لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ گئے اور دوسری جگہ سے پھر پھل اتار کر لے آئے اور مالک کی خدمت میں پہنچائے۔ تو مالک اس کو بھی کاٹا اور کھایا تو اس نے کہا کہ یہ تو اور بھی کھٹا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مالک نے کہا کہ ایک تیسرا پھل لے کر آؤ۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر گئے، پھر اور ایک پھل لے کر آئے۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا، کچھ اللہ کا نظام کچھ اور تھا، تو تیسرا پھل بھی جو کھٹا نکلا۔ تو جب وہ تیسرا پھل بھی کھٹا نکلا تو جو باغ کا مالک تھا وہ ناراض ہو گیا۔ تو اس نے مبارک کو کہا تمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے 3 سال گزر گئے ہیں، لیکن تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور کس کا پھل کھٹا ہوتا ہے، کون سا پھل اچھا ہوتا ہے اور کون سا خراب ہوتا ہے، اب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوا، اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ مالک جو ہے ان پر خوب ناراض ہوا۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مالک صاحب آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا۔ میں 3 سال سے جو کام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے نگرانی کے لیے رکھا ہے، پھل تو کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ تو میں نے 3 سال میں کبھی بھی کوئی پھل نہیں کھایا، اس لیے مجھے نہیں پتہ، تجربہ نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل کھٹا ہوتا ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور کون سا پھل اچھا ہوتا ہے، کون سا پھل خراب ہوتا ہے، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے۔ تو مبارک کی اس بات کو جب مالک نے سنا تو ان کو یہ بات اچھی لگی، تو جس کی وجہ سے خوشی میں آ کر مالک نے ان کو آزاد کر دیا، اور چلتے دن تھوڑے دن کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا اور ان کو اس باغ کا مالک بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ تو ان کی شادی ہو جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد ان سے ایک بیٹا ہوا، تو جس کا نام انہوں نے عبداللہ کر کے رکھا، اور پھر وہ اپنے وقت میں عبداللہ ابن مبارک بنا۔ یعنی یہ وہی بچہ عبداللہ ہے جو بعد میں چل کر محدث بنا اور مفسر بنا، دین کا خدمت کرنے والا بنا اور دین کا نگران بنا۔ تو یہ انہی کا بیٹا ہے جن کے ابا کا نام مبارک ہے، اور انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری اور انہوں نے حلال و حرام کو پہچان کر زندگی گزارا۔ تو جس کا اثر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا ان کے لیے فائدہ مند ہوا، اور یہاں تک کہ اس نے جو ہے بہت بڑی خدمت کی، حدیث کی اور قرآن مجید کی۔
تو آج بھی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ان کا نام ملتا ہے، اور اس میں نام آتا ہے عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک۔ تو سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاص۔ تو محترم سامعین، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، حلال و حرام کو پہچان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی